السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ تو اہل ایمان کی ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ 6 صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے اس آیہ مبارکہ تک ہم نے جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ تفصیل سے جانی کہ جو متقین ہیں، جن کے لیے یہ کتاب ہدایت والی ہے، ان کی آگے کیا کیا صفات ہیں۔ انہی صفات میں سے اگلی آیہ مبارکہ میں فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، وما انزل، اور جو اتارا گیا ہے، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزلنا الیک الکتاب والحکمہ، ہم نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ کتاب، یہ قرآن مجید کی صورت میں جس کی ہم نے ابتدا میں تعریف پڑھی تھی، ڈیفینیشن پڑھی تھی، وہ ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کا بیان، اس کتاب کی تفصیل، اس کتاب کی توضیح، اس کتاب کی تفسیر، اور وہ ساری کی ساری شریعت ہے باقی، کہ اللہ رب العزت نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کے بیان کرنے کے لیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ بیان قرآن، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کوئی بات بھی نہیں کہتے اپنی خواہش سے یا اپنی مرضی سے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کردہ ہوتی ہے۔ تو دین کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور منشا سے کوئی اور بات نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو بتلایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں، عام روزمرہ کی روٹین میں جو دین یا شریعت کے احکامات نہیں ہیں، جیسے تجرباتی طور پر کوئی بات کہنا یا کسی چیز کے متعلق عمومی انسانی رائے جو ہے وہ دینا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اور اس رائے کے متعلق صحابہ سوال بھی کر لیتے تھے۔ مثلا غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جگہ سب سے پہلے جا کر پڑاؤ ڈالا، تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہاں پر ٹھہرنا اللہ کے حکم سے ہے یا صرف آپ کی ایک ذاتی رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ ذاتی رائے ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس جگہ اترنے کے بجائے آگے جا کر پانیوں کے پاس اترنا چاہیے اور پانی جو ہے اس پر قبضہ کرنا چاہیے،
اور باقی کے جو کنویں رہ جائیں ان کو ہم کھارا کر دیں تاکہ دشمن پانی سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے اپنی رائے کو چھوڑ کر اس رائے کو قبول کر لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مکہ کے لوگ تجارت پیشہ تھے، یہ زراعت پیشہ نہیں تھے۔ مدینہ کے لوگ زراعت پیشہ تھے، تو مدینہ کے لوگوں کو زراعت میں تجربہ زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ کھجور کے درخت پر قلم لگاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی اس کی وجہ سے پھل زیادہ ہوتا، آپ نے منع فرما دیا کہ قلم نہ لگاؤ۔ اگلے سال پھل کم آیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم ادریٰ بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو اور زیادہ اس میں درایت رکھتے ہو، کہ ظاہر بات ہے زراعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ بھی نہیں تھی، آپ کو اس میں خبرہ بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس میں اجازت دے دی کہ تم قلم لگاتے تھے، اس سے بہتر نتیجے آتے تھے، تم قلم لگا لو۔ تو یہ وہ چند معاملات ہیں یا چند باتیں ہیں جو دنیاوی امور سے متعلق ہیں کہ اس میں شریعت نے اچھا اب ایک چیز میں کوئی کنفیوز نہ ہو کہ شاید پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ہاں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم ہے، ٹھیک ہے؟ دین اور دنیا کی ویسی تقسیم اسلام کے ہاں نہیں ہے جیسی ہمارے ہاں موجودہ دور کے اندر لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہم بالکل شتر بے مہار ہیں اور ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، اس کے اندر کوئی حرام حلال کا عنصر نہیں ہے، کوئی جائز ناجائز کی تقسیم نہیں ہے۔ اور دین کا معاملہ یہ ہے کہ دین کچھ ریچولز کا، کچھ عبادات کا، کچھ نماز روزے کا نام ہے وہ کر لیا اور دنیا کے معاملات میں ہم آزاد ہیں۔ اس قسم کی دین دنیا کی تقسیم شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت ایک دستور حیات ہے جو پوری زندگی کے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، لیکن وہاں پر ظاہر بات ہے کہ کچھ چیزیں عمومی ہیں جن کو شریعت نے مباح کر دیا، عموم میں رکھ دیا، وہاں پر ہر انسان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رائے پیش کی ہے۔ شریعت نے اس رائے کے لیے مخصوص احکامات نہیں نازل فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین سے متعلقہ ہے، شریعت کے احکامات سے متعلقہ ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے وحی ہی ہوتا ہے، اور یہی وحی ہے، یہی وہ بیان ہے جس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سارے کا سارا اخلاق معاملہ ہر چیز قرآن تھی۔ اگر کوئی قرآن کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتا ہے، پریکٹیکل فارم دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اس سب کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ، یوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا قرآن کا جو بیان ہے، یا قرآن سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں بیان نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں بیان ہوئی، وہ سارے کا سارا ہمارا ایمان۔ تو اس میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم صرف قرآن پر ایمان رکھیں گے، حدیث پر ہمارا ایمان نہیں، اس لیے کہ حدیث تو بعد میں لوگوں نے جمع کی ہے، یہ بعد والے لوگوں کا کام ہے، انہوں نے کمپائل کی ہے، اس لیے ہم صرف قرآن پر ایمان رکھیں گے۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن آپ تک کیا پھر اللہ کے رسول کی زبان سے ڈائریکٹ سنا گیا ہے، یا فرشتہ جو آتا تھا قرآن لے کر وہ آپ کی طرف بھی آیا اور اس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اس پر تو ایمان رکھے، باقی سارا لوگوں نے جمع کیا ہوا ہے؟ بھائی جن لوگوں نے قرآن مجید کو سیکھا، سمجھا اور اس کے مطابق آگے اگلی نسل کو منتقل کیا، انہی لوگوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی سیکھا اور سمجھا اور آگے منتقل کیا۔ جن لوگوں سے میری قرآن مجید تک کی جو سند ہے، جن لوگوں سے گزرتی ہے، انہی لوگوں سے جو ہے وہ حدیث مبارکہ کی سند بھی گزرتی ہے، وہ کوئی مختلف لوگ نہیں ہیں۔ اسی لیے ائمہ محدثین نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن مجید کا تو حرف حرف ایسا ہے جس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ حدیث کی یہ حیثیت تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو اس کے بیان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس کے اندر شامل۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے صرف ظاہری الفاظ تو محفوظ ہیں، لیکن اس کی جو توضیح ہے، جو اللہ کا مطلوب ہے، اللہ کا مقصود ہے، وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا اور اس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے محدثین کرام کی لگائی، جنہوں نے
اصول اور ضوابط طے کر دیے. علم الاسماء والرجال ایک باقاعدہ سائنٹیفک علم ہے. اسماء کہتے ہیں اسم کی جمع، والرجال رجال جمع ہے رجل کی، کہ ناموں اور لوگوں کے تعارف کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے جو محدثین کرام نے جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے. ہر شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کر رہا ہے، وہ بندہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا، اور اس کا شجرہ نسب کیا ہے، اس کے والد کون تھا، پھر اس کے اساتذہ کون تھے، آگے اس کے اسٹوڈنٹس کون تھے، جن لوگوں سے وہ روایت کر رہا ہے ان سے اس کی ملاقات ثابت بھی ہے یا نہیں ثابت، اس نے ان سے کیسے علم حاصل کیا، کہاں پر ملاقات ثابت ہے. تو یہ ساری چیزیں محدثین کرام نے سامنے رکھ کے کچھ اصول اور ضوابط طے کیے ہیں، جن اصول پر پرکھ کر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک گہرا علم ہے اور یہ ایک دقیق علم ہے، یہ بڑا باریک بینی کا کام ہے. تو چونکہ عام بندہ اس کے اندر جانا نہیں چاہتا، اتنی محنت نہیں کر سکتا، اتنی دقت میں نہیں اترتا، اور یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا کام، تو اس میں پڑے بغیر لوگ بڑی آسان بات یہ ہے کہ میں پھر اس کو مانتا ہی نہیں، یا یہ کہ بس میں تو اس معاملے میں اس چیز کو مانوں گا جو قرآن میں آئے گی، ورنہ میں نہیں مانوں گا. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کی حدیث میں آ گئی ہے، جس پر ائمہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے، اس سب پر ایمان رکھنا یہ الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک میں شامل. اور اس میں سے کسی کا بھی انکار کر دینا یہ اپنے اس ایمان کے اندر خلل ڈالنے والی بات ہے. پھر آپ نے کس بات کا انکار کیا ہے، وہ کس لیول کی ہے، وہ معاملات کی بات ہے، وہ عبادات سے متعلقہ چیز ہے یا عقائد سے متعلقہ چیز ہے. تو اس چیز کا جس کا آپ نے انکار کیا ہے اس کے حساب سے پھر حکم لگتا ہے. اگر کوئی بندہ عقائد کے جو ثوابت ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو پھر اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور اسی طرح جس طرح کی چیز کا اس نے انکار کیا اس طرح کی چیز کے اوپر اس کا مواخذہ ہوگا. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے پر نازل ہوا ہے، آپ سے پہلے تمام جی جی مجھے بھی اس کا ایگزیکٹ نام نہیں پتہ، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو یہ کل 2-3 ان کتابوں کے نام انشاءاللہ العزیز بتا دوں گا نیکسٹ کلاس میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے کمپائل کی یا صحابہ کے فوراً بعد تابعین نے کمپائل کی. بالکل ایز اے پروف ہے. بالکل دیکھیں اس کے اگر الفاظ اور یعنی حروف اور معانی دونوں کی بات کریں تو صرف قرآن ہے، اور اس کے بیان کی اگر بات کریں تو یعنی اس کے مفہوم کی بات کریں تو اس میں حدیث بھی شامل. یعنی اللہ رب العزت نے دیکھیں ایک دین نازل کیا ہے، کتاب کے اندر اس کے کچھ احکامات دیے گئے، اس کی تفصیل نہیں دی گئی. والذین یقیمون الصلاۃ، ہم نے ابھی پیچھے پڑھا، جو نماز قائم کرتے ہیں. پورے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی نماز کی تفصیل نہیں، اور اس کے اوقات کار کیا ہوں گے، کتنی نمازیں فرض ہیں کتنی نہیں ہیں، ان کے فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنے. یعنی ایک بڑا حکم جس کا بار بار قرآن مجید میں جا بجا حکم دیا گیا ہے، اس کی تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں. تو ظاہر بات ہے اللہ رب العزت نے جس دین کی یعنی جس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ صرف اس کے ظاہری الفاظ تو نہیں ہے نا، اس سے جو مقصود ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری. اس میں ان لوگوں کا بھی ارادہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی مولویوں نے دین بڑا مشکل بنا دیا ہے، اب سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے. یہ بات قرآن مجید کی اس آیت سے متصادم کیسے سمجھ نہیں آ سکتی، جبکہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ہے، وہ محفوظ موجود ہے اسی شکل میں، اسی فارم میں جس فارم میں اللہ رب العزت نے اس کو اتارا اور اس کو سمجھانا چاہا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تھا نا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے لیکن ان میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا. اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہوں گے، تو آپ نے فرمایا انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ اکرام کی منہج پر ہوں گے.
تو ہر دور میں ایسے لوگ پائے جاتے رہیں گے، ان کا نام رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے، جیسے ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں نا، ہم فوراً ناموں پہ چڑھ جاتے ہیں کہ جی اس کا نام کیا ہو، ان کا نام کیا، آج کے دور میں وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سی آرگنائزیشن ہے۔ بھائی وہ مختلف دنیا کے خطوں میں مختلف ناموں سے ہو سکتے ہیں، اصل بات ہے جو ان کا منہج ہے، اصل جو ان کی میتھڈالوجی ہے وہ سیم ہو۔ اور وہ میتھڈالوجی کیا ہے؟ وہ میتھڈالوجی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کو سلف صالحین کے منہج کے اوپر سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے صحابہ کرام نے جو سمجھا، سب سے بہترین فہم تو وہی ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے صحابہ کرام کا فہم غلط ہو جائے اور آج 1400 سال کے بعد آنے والے کسی بندے کا فہم کتاب و سنت کا زیادہ بہتر ہو جائے۔ پھر صحابہ کرام نے جو آگے تابعین کو منتقل کیا اور تابعین نے تبع تابعین کو، تو یہ قرون اولیٰ کے جو مسلمان ہیں، یہ سلف صالحین ہیں، ان کا جو فہم ہے یہ وہ میتھڈالوجی ہے جس میتھڈالوجی کے اوپر آپ نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے اور اس کے مسائل کو سمجھنا۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو جدید ہوں گی اور اس سے متعلقہ وہ ظاہر بات ہے معاملات میں ہوں گی، عقائد نئے نہیں ہو سکتے، عبادات نہیں ہو سکتی، چھٹی نماز نہیں فرض ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ شریعت کے 3 بڑے موضوع، ایک عقائد، ایک عبادات اور تیسرے معاملات یا اخلاقیات۔ ہر حکم شریعت کا ان 3 باتوں کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ ان میں سے عقیدہ اور عبادات، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں، جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیا وہ اسی طرح۔ نمازیں 5 ہی ہیں، روزے 30 ہی ہیں، اور حج عمرے کے وہی مسائل ہیں جو اس وقت تھے، آج بھی وہی۔ اس میں کیا چیز بدلے گی؟ معاملات بدلیں گے۔ تو لوگ اس میں نا کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاز پہ نہیں چڑھے، آپ جہاز پہ چڑھتے سے مطلب آپ بدعت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اینک نہیں پہنی، آپ اینک پہنتے تو آپ بدعت کرتے ہیں۔ بھائی معاملات میں شریعت نے اصول دے دیے، ان اصولوں کے اوپر آپ کو سارے معاملات کو پرکھنا ہوتا ہے اور اپنے لیے راہ متعین کرنی ہوتی ہے کہ اس میں کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ مثلا میں ایک مثال دے کے آپ کے لیے بات کو مزید واضح کر دیتا ہوں۔ حلال حرام کے معاملات میں شریعت نے ایک اصول یہ بتایا ہے کہ ہر وہ جانور جس کے یہ انیاب ہوں، کینائن، کیا کہتے ہیں ان کو، کینائن سے کہتے ہیں، کینائن، تو جس کے یہ ہوں وہ حرام ہے، جو چیز نے پھاڑنے والا ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب دنیا کے کتنے جانور ایسے ہیں جو عربوں میں کے ہاں نہیں موجود تھے، سب کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کتاب و سنت میں سب بات ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی بھینس کا ذکر دکھاؤ جہاں قرآن و حدیث میں کہا۔ بھائی بھینس کا یا کسی پرٹیکولر جانور کا ضروری نہیں ہے کہ ذکر ہر جگہ موجود ہو، لیکن اسلام نے اس کے متعلق ایک اصول اور قاعدہ دے دیا ہوگا، اور وہ اصول اور قاعدہ ہمارے سامنے ہے۔ اس اصول اور قاعدے سے ہٹ کر کچھ جانور ہیں جو اس اصول قاعدے میں تو فٹ ہوتے لیکن علیحدہ سے حرام کر دیں گے۔ مثلا گدھا جو ہے اس کے انیاب نہیں ہوتے، لیکن گدھے کے متعلق علیحدہ سے بتا دیا گیا ہے کہ وہ کیوں، وہ جو شہری گدھا ہے وہ حرام۔ اسی طرح پرندوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے پکڑ کے کسی چیز کو پھر اس پر چونچ مارتا ہے وہ حرام ہے، اور ہر وہ پرندہ جو زمین سے ڈائریکٹلی چگتا ہے وہ حلال ہے۔ اب کوئی بھی پرندہ ہو دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو۔ تو اسی طرح کے معاملات ہیں۔ لباس کے متعلق کچھ اصول ضابطے دے دیے کہ جی لباس جو ہے وہ اتنا چست نہ ہو کہ لباس کا کام نہ کرے، سطر کو نہ ڈھانپے، لباس مردوں کا عورتوں سے، عورتوں کا مردوں سے متشابہ نہ ہو، مردوں کے لیے ریشم کا نہ ہو، سونے کا نہ ہو، یہ اصول ضابطے۔ یا کفار کا مذہبی لباس نہ ہو، مذہبی شعار والا لباس نہ ہو۔ مثلا جس طرح سکھ پگڑی باندھتے ہیں اس طرح کی پگڑی نہیں باندھ سکتے، یہودی جس طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں وہ نہیں پہن سکتے، عیسائی جس طرح کا گاؤن پہنتے ہیں وہ نہیں پہن سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی لباس ہو وہ پہن سکتے، وہ اس کرائٹیریے پہ پورا اترنا چاہیے۔ تو معاملات میں اللہ رب العزت نے اصول بتا دیے ہیں، ان اصولوں کے اوپر آپ نے شریعت کو جانچنا اور پرکھنا ہے۔ تو یہاں پر والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے وہ سارا اس کے اندر شامل ہو گیا، اس لیے کہ اگر یہ سب نہیں ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر ذکر کے اندر یہ سب شامل نہیں ہے پھر تو ذکر صرف یہ رہ گیا ہے جو قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہے، اس کا بیان سارے کا سارا اس کا مطلب ہے غیر محفوظ ہے۔ تو ایسا نہیں، بیان غیر محفوظ نہیں، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کا علیحدہ سے ذمہ داری لیے۔ ہاں جس طرح حدیث وحی غیر مطلوب ہے، ہم وحی کی 2 قسمیں کی تھی نا شروع میں کہ وحی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی مطلوب اور ایک غیر مطلوب۔ ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت پہ بھی ثواب،
اور جس کے حرف حرف پر ثواب ہے، الف لام میم پر بھی ثواب ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو وحی غیر مطلوب ہے وہ کون سی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یعنی اصول یہ ہے معاملات میں، چیزوں میں ہر چیز جائز ہے سوائے جس سے روک دیا گیا۔ یہ علماء نے ایک اصول ڈرائیو کیا ہے کہ شریعت نے معاملات میں یہ اصول دیا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ تمام چیزوں کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہیں سوائے اس کے کہ وہ پتہ چل جائے کہ نہیں۔ اصل میں یہاں پہ وجہ کیا ہے اس بات کو سمجھنے کی، چلیں یہ نقطہ یہاں سمجھ لیں، آگے بات سمجھ تاکہ آسانی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ بعض بدعات کو یہ کہہ کر جائز کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی کتاب و سنت سے یا صحابہ کرام سے کوئی دلیل تو نہیں ملتی، لیکن منع بھی تو کہیں نہیں کیا نا، ٹھیک ہے، اس کو وہ کہتے ہیں جی یہ بدعت حسنہ ہوتی ہے، یعنی اچھی بدعت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ اور ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ۔ تو وہ کہتے ہیں جی ایک بری بدعت ہوتی ہے اور ایک اچھی بدعت ہوتی ہے۔ اچھا جی بری بدعت کون سی ہوتی ہے؟ پہلی تو سوال یہ ہے نا کہ بری بدعت پھر کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو باتیں گنواتے ہیں وہ تو گناہ کے ہوتے ہیں، وہ تو گناہ ہوتے ہیں، وہ تو بدعت نہیں ہوتی، یعنی جس معنی میں آپ بدعت لے رہے ہیں وہ بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت حسنہ وہ کہتے ہیں جی وہ بدعت ہوتی ہے جس کا ثواب ملتا ہے لیکن اس کا اصل کوئی نہیں ملتا۔ تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ جو آپ ہر خطبے میں تقریباً دہرایا کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین کے نام پر ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقسیم نہیں کی کہ یہ بدعت حسنہ جو ہے وہ تو نہیں اس میں شامل، صرف بدعت سیئہ جو ہے وہ گمراہی ہے اور وہ جہنم میں لے کر جانے والی۔ تو بدعت جو ہے وہ اس کو سرٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی منع تو نہیں کیا۔ تو بھائی عبادات کے معاملات میں، عبادات کے اندر نہیں دیکھی جاتی، اس بات دیکھا جاتا، اور معاملات میں نہیں دیکھی جاتی۔ یہ اصول سمجھ آ جائے گا تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اب اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا۔ ایک بندہ ہے وہ آتا ہے آپ کے پاس اور آ کے کہتا ہے جی کہ میں مغرب کی نماز کے 4 رکعتیں پڑھوں۔ آپ سے کہیں گے نہیں ہوگی بھائی، 4 چھوڑ 3 بھی پچھلی نہیں قبول ہوں گی۔ وہ اگر آگے سے یہ دلیل دے کہ نہیں بھائی میں نے کون سی کمی کی ہے، ایک ایکسٹرا ہی پڑھ رہا ہوں نا، تو آپ کہیں گے بھائی ایکسٹرا کی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ تو وہ کہے گا روکا بھی تو کہیں نہیں نا، دکھاؤ مجھے کہاں روکا ہے کہ 4تھی رکعت مغرب کی نماز میں فرضوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی عبادات اس بات مانگتی ہیں، ثابت کرنا مانگتی ہیں، دلیل مانگتی ہیں۔ عبادت میں آپ نے نہیں دیکھنی، عبادت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ثابت کہاں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی۔ جو ثابت ہوگا وہ کریں گے۔ یہ ہے عبادات کا اصول۔ معاملات کا اصول اس کے برعکس ہے۔ معاملات کا اصول نفی کا یا نہیں کا اصول ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فلاں معاملہ اس میں روکا تو نہیں گیا، منع تو نہیں کیا گیا۔ اگر منع کر دیا گیا ہے تو وہ جائز نہیں۔ سارے کپڑے جائز ہیں سوائے مرد کے لیے ریشم کے، تو یہ منع کر دیا نا، یہاں پر یہ دیکھنا ہے۔ تو منع معاملات میں دیکھا جاتا ہے، منع عبادات میں نہیں دیکھتا۔ اب اس اصول کو جب گیٹ میٹ کرتے ہیں نا پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ جی جو یہ اصول ڈرائیو ہوئے ہیں 2 معاملات سے نہیں اور عبادات میں، ان کی سورس کیا ایک جنرل وہ دیکھا گیا کہ معاملات میں صرف وہ ان کا ذکر کیا گیا جو منع کیے گئے اور عبادات میں وہ ذکر کی گئے جو جائز ہے؟ یہ اصول سورس میں نہیں ہے، سورس کو سورس بنیادی طور پہ کتاب و سنت ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت اسلامیہ کے جو سورسز ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک کچھ پرائمری سورسز ہیں، کچھ سیکنڈری سورسز۔ پرائمری سورسز کیا ہیں؟ کتاب اور سنت۔ سیکنڈری سورسز اجماع اور قیاس ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی سورسز ہیں اس پر علماء کا بعض کا اختلاف ہے، بعض اس کو مانتے ہیں، مصلحہ مرسلہ عرف اور دیگر چیزوں کو، استحسان کو وہ اس میں شامل کرتے ہیں اور بعض شامل نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام سے آگے وہ تابعین کو منتقل ہوا، پھر آگے امت کو منتقل ہوا۔ اس علم کو آگے لوگوں کو سکھانے اور اس کو آسان بنانے کے لیے اس کی ٹرمنالوجیز کو ڈیفائن کرنا، ٹھیک ہے، کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے،
ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے تو اتنی دقت نہیں کی. صحابہ کرام نے تو یہ اللہ کے رسول سے سمجھا, دیکھا کہ جی یہ تو فرض ہے, اللہ کے رسول نے اس پر وعید سنائی ہے, اور یہ والی چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں, اور یہ والی مستحبات میں سے آپ کبھی کر لیتے تھے, کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے, یا یہ نوافل ہیں جو آپ کبھی پڑھتے تھے, کبھی چھوڑ دیتے تھے. تو انہوں نے تو اس کو دیکھ کر فالو کیا, لیکن ان کی اس روٹین کو آگے علماء نے کلاسیفائی کیا, ٹھیک ہے, اور اس کلاسیفیکیشن کو کہ مختلف اسپیشلائزڈ علوم بنے. مثلا جس طرح ہم نے کہا تھا کہ تفسیر کے پھر اصول التفسیر ہیں, اسی طرح فقہ کے پھر اصول الفقہ ہے. تو جہاں مسئلہ ڈرائیو کرنے کی بات آئی تو علماء نے پھر اس کو کلاسیفائی کیا کہ جی چیزیں شریعت کے موضوع کون سے ہیں, کون سے موضوع پر کون سا اصول لگتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آسانی کے لیے علماء کرام نے ساری چیزیں ڈرائیو کر دی, جو پیرامیٹرز آپ سمجھ لیں کہ جی سیٹ کر دیے کہ یہ چیز شریعت کا مقصود ہے اور اس کی دلیل یہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیں, اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ 3 موضوعات سے متعلق ہیں, تو کوئی ڈھونڈے نا چوتھا موضوع. اگر تو کوئی چوتھا موضوع نکل آئے تو پھر تو ان کی بات غلط ہوگی, لیکن اگر وہ 3 ہی موضوعات ہیں تو پھر بات سچ ہو گئی. اسی طرح جب علماء یہ کہتے ہیں کہ عقائد اور عبادات ثوابت ہیں, یہ تبدیل نہیں ہو سکتے, تو بتائیں نا کون سی عبادت تبدیل ہو جاتی. جب علماء یہ کہتے ہیں معاملات جو ہے اس میں اصول دے دیے گئے ہیں, الاصل فی الاشیاء الاباحہ, تو یہ جو قاعدہ اصولیہ نا, یہ جو قواعد اصولیہ ہیں یہ علماء نے ڈرائیو کیے, لیکن ڈرائیو کتاب و سنت سے ہی کیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں, جس ٹون میں, یا جس طور پر کتاب و سنت کے وہ احکامات دی اس کو سمجھتے ہوئے کیے. تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ اسپیشلائزڈ علم ہے کہ جس کے تحت آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز کا استنباط کا طریقہ کار کیا ہے اور کیوں ہوا. ٹھیک ہو. خود سے بنائی ہوئی ٹرمینالوجیز یا ان کے علماء نے, جیسے آپ کہہ رہے کہ یہ جو رولز بنائے گئے جو علماء نے, وہ اگر اس سے ڈفر کریں کہ یہ ہمارے علماء جو تھے ان کے ڈفرینٹ رولز ہیں, ہم آپ کے رولز کیوں فالو کریں؟ ٹھیک ہے, آپ ہمارے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے رول بالکل نہ فالو کریں, ٹھیک ہے. امت کے جو کبار علماء ہیں وہ مشترکہ ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. بر صغیر کے علماء تو مختلف ہو سکتے ہیں, پاکستان کے علماء تو مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن امت کے جو کبار علماء ہیں ان کو آپ کیسے کہاں کریں گے؟ وہ مطلب صحیح بخاری اور صحیح ستہ ساری ایک ہی سارے مدرسوں کا نصاب ہے, اس کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ وہ تو کسی فرقے کی ملکیت نہیں ہے. اسی طرح تفاسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر سارے مدرسوں کا مشترکہ نصاب ہے, اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان علماء کی نہیں بات کریں جو آج کے دور کے ہیں یا 100 سال کے پرانے دور کے ہیں, ان علماء کی بات کریں جو کبار علماء یا قرون اولیٰ کے, جن کو ہم سلف کہتے ہیں. میں نے آپ کو کہا سلف ہم کنہیں کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کو, تابعین کو, تبع تابعین کو, یا بہت زیادہ ہو تو تبع تابعین جو ہے, وہاں تک سلف کا سلسلہ تھا 4 صدی ہجری تک. اس کے بعد ان کا سلف کا سلسلہ نہیں آتا, اس کے بعد خلف آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سلف نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ آپ کے بھی سلف ہیں, وہ میرے بھی سلف ہیں, وہ باقیوں کے بھی سلف ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو اختلاف ہے وہ صرف اور صرف اہل السنہ اور اہل التشیع کا ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کی جو کتابیں, اصول کی کتابیں اور اصول میں جو سلف ہیں وہ مختلف ہیں. اسی لیے یعنی امت کے اندر یہ 2 تقسیمات ہمیشہ سے رہیں, اہل السنہ اور اہل التشیع. تو ہم اہل التشیع کی تو بات نہیں کر رہے, ہم اہل السنہ کی بات کر. تو اہل السنہ کے اندر جتنے بھی آگے تقسیمات ہیں وہ ساروں کے تو سلف ایک ہی ہیں. تو ان سلف نے جو معیار بیان کیا ہے, واضح کیا, اس کو آپ تسلیم کر لیں. اس میں تو کہیں ہمیں بدعت سیئہ نہیں, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم نہیں ملتی. یہ بات کیجیے. یعنی اجماع جو ہے نا وہ ایک بڑی یعنی ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو آپ اس معنوں میں لیں گے تو وہ اجماع بڑی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اس پہ پھر تفصیل ہے کہ جی اجماع کس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ جی فلاں یعنی سلف کا اس سب پر اجماع تھا. سلف کا اس پر اجماع ہے کہ کتاب اور سنت یہ پرائمری سورسز ہیں اور اجماع اور قیاس یہ سیکنڈری سورسز ہیں. یہ اجماع والی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس سے آگے جو سورسز ہیں کہ کسی کے ہاں مسئلہ مرسلہ بھی ہے, کسی کے ہاں استحسان بھی ہے, کسی کے ہاں عرف بھی جو ہے نا وہ شریعت کے جو ہے وہ سورسز میں سے ہے. تو وہ پھر آگے مختلف چیزیں, وہ پھر ڈیپتھ والی بات ہے, وہ آپ کو پھر بیٹھ کے علیحدہ سے اصول الفقہ کی ایک کلاس جو ہے نا وہ تفصیلاً لینی چاہیے. ہاں مطلب وہ پھر اس کا موضوع ہے
کہ اگر آپ اس پہ جائیں گے تو پھر ہر ایک چیز کی ایک علیحدہ ڈیٹیل ہے اور ہر ایک تفصیلی وہ بات ہے. اور یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جی فقہ جو ہے جب ہم مسئلہ کسی جگہ سے استنباط کرتے ہیں تو وہ کیسے ہوتا ہے, اس کو مسئلہ سمجھنے کی جو ہے نا کہ اصول کیا ہیں, اس کو ڈرائیو کیسے کیا جاتا ہے, دلیل کیسے ہوتی ہے, دلیل کی آگے قسمیں کیا ہوتی ہیں, دلیل قطعی کیا ہوتی ہے, ظنی کون سی ہوتی ہے, یعنی یہ بڑی لمبی پھر آگے ایکسپلینیشن ہے, تفصیل ہے. دیکھیں علماء امت میں بہت سارے معاملات میں یا مسائل میں جو اختلافات ہیں نا وہ بلا وجہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے بڑی ڈیپتھ ہے, اس کے پیچھے بہت ساری ان کی جو فہم کے لیے جو اصول ہیں اور ان مسئلے کو ڈرائیو کرنے کے لیے جو ان کی علت ہے اور جو ان کا فہم ہے وہ پیچھے کسی نہ کسی قاعدے کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. اس قاعدے کی سلائٹ سا ڈفرنس جو ہے نا وہ بہت سارا فرق ڈال دیتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا سے متعلق جو حدیث بیان کی ہے, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كما شئتم اذا كان يدا بيد او كما قال عليه الصلاه والسلام. سونا سونے کے ساتھ, چاندی چاندی کے ساتھ, نمک نمک کے ساتھ, کھجور کھجور کے ساتھ, جو کے ساتھ, آٹا آٹے کے ساتھ, مثلم بمثل یدم بیدن, اگر یہ آپس میں ٹریڈ ہوں گے نا, یعنی آٹا آٹے کے ساتھ, سونا سونے کے ساتھ, چاندی چاندی کے ساتھ, جنس تبدیل نہیں ہوئی, تو یہ وزن بھی ایک جیسا ہوگا, ٹھیک ہے, اور ہاتھوں ہاتھ بھی ہونا ضروری ہے, اسپاٹ ٹریڈ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا اگر جنس بدل جائے, یعنی سونے کے بدلے آپ آٹا خرید رہے ہیں, نمک کے بدلے آپ کھجور خرید رہے ہیں, تو پھر آپ وزن میں یا مقدار میں کمی بیشی کر سکتے ہیں جو قیمت طے ہو جائے اس کے حساب سے, لیکن ہونا چاہیے وہ بھی اسپاٹ, ٹھیک ہے. اب یہ بنیادی اصولی حدیث ہے جو ربا کے متعلق بہت ساری چیزوں کو سے بیان کرتی ہے. اس پہ آگے جو تفصیل ہے نا وہ اتنی بڑی ہے کہ اس ایک حدیث کے اوپر جو کتابیں ہیں نا وہ اتنی موٹی ہیں بیس کرتی ہوئی. وجہ کیا ہے, اب میں موٹا سا اختلاف آپ کو بیان کر دیتا ہوں. پہلا اختلاف تو یہ ہے, کچھ لوگ علماء کی یہ رائے ہے کہ جی سود سے متعلقہ احکامات صرف ان 6 چیزوں کے اوپر جاری ہوتے ہیں, باقی کسی پہ نہیں جاری ہوتے. اس کا مطلب ہے روپے بھی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور یہ بڑی شاذ قسم کی رائے. اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول نے یہ 6 چیزیں بیان کر دی, اس کے علاوہ کچھ بیان ہی نہیں کیا. اچھا, اس کے مقابلے میں جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 6 چیزیں مثال کے طور پر بیان کی ہیں. جس بھی چیز میں ان 6 چیزوں کی مماثلت یا علت پائی جاتی ہوگی وہ اسی حکم کے اندر شامل ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اصول ایک اور بھی ہے کہ علت کہتے ہیں جو کاز ہے, جو کسی چیز کا سبب ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی سبب پایا جاتا ہے حکم بھی پایا جاتا ہے. جب سبب زائل ہو گیا, اذا زالت العلت زالت الحکم, جب علت زائل ہو جائے, علت ختم ہو جائے تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. مثلا ایک بندہ ہے وہ ابھی بالغ میں بچہ ہے, ٹھیک ہے, علت کیا ہے, وہ بچہ ہے. جب وہ بالغ ہو جائے گا تو علت ختم ہو گئی تو اس کے اوپر احکامات بھی مختلف ہو گئے. ایک بندہ مسافر ہے تو علت کیا ہے, سفر, جب تک سفر ہے تو قصر ہے, جب سفر ختم ہو گیا تو قصر کا حکم بھی ختم ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی کہ یہ جو چیزیں بیان کی ہیں ان کی جو بھی علت ہے وہ جس بھی چیز میں پائی جائے گی اس پر سیم حکم ہوگا, اور جس میں وہ علت نہیں پائی جاتی ہوگی وہ اس حکم سے مستثنا ہے. اچھا جی, یہاں تک تو بات سمجھ گیا. اب علت کیا ہے, سونا جو ہے نا, سونا سونے کے ساتھ, چاندی چاندی کے ساتھ, یہ جو 6 چیزیں ان میں کیا علت پائی جاتی ہے, کیا چیزیں مشترک ہیں. اب اس پہ ایک پھر لمبی بحث ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں سونے اور چاندی کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, سونا اور چاندی انہوں نے کہا جی یہ سمنیت رکھتی ہیں. سمنیت کا مطلب ہوتا ہے یہ اپنے اندر ویلیو سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں وہ چاروں کی چاروں چیزیں, کچھ علماء نے کہا جی یہ معقولات ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے علت ہے معقولات, جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی ان کے نزدیک سب کے اوپر یہی حکم لگیں گے. ان میں سے بعض نے کہا نہیں دیکھو سبزیاں جو ہیں وہ بھی معقولات ہی ہوتی ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبزیوں کے اوپر یہ چیزیں نہیں بیان کی, اور اس کی مثالیں دیگر ہمارے سامنے موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جی صرف معقولات نہیں ہوگا,
پھر کیا ہوگا؟ بعض نے کہا جی اس کا مطلب ہے مأکولات محفوظہ، وہ کھانے پینے کی چیز یا غذائی اجناس جو محفوظ ہو سکتے ہیں لمبے عرصے کے لیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو ہے نا کھجور، جو، آٹا، نمک، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو لمبے عرصے تک رکھی جا سکتی ہیں، خراب نہیں ہوتی۔ بعض نے کہا نہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو تول کر وہ ہو سکتی ہیں، دی جا سکتی ہیں، تو ہر وہ چیز جو تول کر دی جا سکے گی وہ ان کے حکم میں شامل ہوگی۔ بعض نے کہا نہیں، ہر وہ یہ ان میں سے چیزیں جو ناپ کر بھی دی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو ناپ والی چیزیں ہوں گی وہ بھی اس میں شامل ہوں گی۔ تو لمبی تفصیل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو سامنے بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی دلیل یا ایک نص جو ہے اس سے مسئلہ ڈرائیو کرنے کے لیے کیا احکامات لگیں گے اور اس کے مطابق اس کی کیا کیا چیزیں یا اس کی کیا احتمالات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سارے کے سارے علماء نے لکھ کر بیان کر دی، اسی لیے تو لائبریریاں بھری ہوئی ہیں اور علماء نے کتنا کام کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یک جنبش قلم سے صاحب بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی دوسرے کی دلیل ہی ٹھیک نہیں، بات ختم، وہ سارے گمراہی کے اوپر ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو بات ہی نہ ختم ہو جاتی، اتنا آسان ہوتا تو اختلافات بھی ختم ہو جاتے۔ دلیل کا رد دلیل سے ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن دلیل کے مقابلے میں جو دلیل آپ پیش کرتے ہیں اس کے لیے بھی علماء امت کا یہ طریقہ کار تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے رأیی صواب ولیکن یحتمل الخطأ ورأی غیری خطأ ولیکن یحتمل الصواب۔ میرا جو فہم ہے اس معاملے میں، میرا جو سمجھ ہے، رائے ہے، وہ میرے نزدیک ٹھیک ہے لیکن اس میں غلطی کی گنجائش موجود ہے۔ میرے مقابل جس بندے کی دلیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال احتمال ضرور موجود ہے کہ اس کی دلیل ٹھیک ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے اب ہوتا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں، اس کی دلیل سیکھتے ہیں، جس دلیل کے مطابق آپ کو جس عالم کی بات پر اور دلیل پر اعتماد ہو جاتا ہے آپ اس دلیل کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اور جس جگہ آپ کو زیادہ بہتر دلیل مل جائے اس دلیل کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اب اتنی جو کھچڑی بنی گئی ہے تو چل تھوڑی سی بات اور بھی کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے۔ یہاں آ کر بات پیدا ہوتی ہے کہ امت کے اندر دو طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ اس سارے مسئلے میں چونکہ یہ ایک مشکل کام ہے، ہر بندے کے لیے اتنی بات سمجھنا آسان ہے، نہ عربی پتہ ہے اس کو، نہ قرآن سنت کا پورا علم ہے، اور مسئلے کی دقت کا بھی نہیں پتہ، دلیل اگر وہ دیکھنے جائے تو اس کو دونوں طرف کی دلیل مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ایک طرف کا بندہ کہتا ہے جی یہ دلیل ہے، دوسرے بندہ کہتا ہے بندہ یہ دلیل ہے، دلیل بھی ٹھیک ہوتی ہے، سند بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرے، یہ کس کی بات مانے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا دین سیکھے، سارے اس پروسیس سے گزرے، پھر تو اس امت کا ہر بندہ عالم، فقیہ، اصولی ہوگا تب جا کے بات بنے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں، ہیومنلی پاسبل نہیں۔ تو عام بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ عام بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے کسی اچھے عالم کی پر اعتماد کرتے ہوئے، جو اس کو کتاب و سنت سے صحیح دین کی، جس پر اس کا اعتماد ہے کہ یہ کتاب و سنت سے صحیح بات بتائے گا، اس سے دین کا مسئلہ جا کر پوچھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اب یہاں کر معاملہ یہاں پر آتے پھنستا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کچھ علماء امت کے ایسے تھے جو مجتہدین تھے، مجتہد مطلق تھے، جو کچھ انہوں نے یا ان کے قریبی لوگوں نے بیان کر دیا ہے سارے کا سارا دین اور اس کا فہم وہی ہے، باقی ہم سارے کے سارے بعد والے جو ہے وہ جاہلی ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، ہم نے صرف ان کی ہی سننی ہے، اور جو ان کا فہم تھا اس سے ہٹ کر کسی دوسرے کا جو فہم ہے وہ نہیں ہم اختیار کر سکتے، اور اس کے لیے پھر باؤنڈ بھی کرتے کہ جب آپ نے ایک خاص قسم کے مسلک کی، علماء کی، بڑوں کی بات کو مان لیا ہے تو اب ہر مسئلے میں صرف انہی کی بات مانیں گے، کسی اور کی بات چاہے وہ دلیل کے ساتھ ہو نہیں مان سکتے۔ ہمارا یہاں پر اختلاف ہے اصل میں نا، وہ جب کنفیوز کرتے ہیں نیچے والی سطح پہ کرتے ہیں کہ عام بندہ کو کیسے سمجھ آئے گی، تو بندہ کہتا ہے واقعی عام بندے کو کیسے، اس کا مطلب عام بندے کو صرف تقلید ہی کرنی چاہیے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا سوال یہ ہے، ایک بندہ جس نے 8 سال زندگی کے مدرسے میں لگا کے بنیادی علوم سیکھے، سمجھے، اس کے بعد 2 سال کا افتاء کا کورس بھی کیا، مفتی بھی بنا، سارا کچھ محنت کر رہی،
وہ 10 سال 12 سال پڑھنے کے بعد اور 18-20 سال فیلڈ میں لگانے کے بعد بھی کہتا ہے کہ جی میں تو مجتہد مطلق کے مقابلے میں جاہل ہوں، تو میں تو کوئی اس کی بات کا خواہ دلیل دوسری طرف ہو بھی نہیں اہل کہ جی میں کوئی بات کہہ سکوں. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. ہونا یہ چاہیے کسی بھی فرقے کے علماء اپنے فرقے کی طرف متعصب نہ ہوں. وہ کتاب و سنت کی جو اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، انہوں نے اتنے سال لگائے ہیں، بنیادی علوم سیکھے ہیں، اس کے مطابق ہر ایک کی دلیل کو پرکھیں، کیونکہ وہ تو اسپیشلسٹ ہے نا بھائی، اس کا تو کام ہی یہی ہے. اس کو اپنی اسپیشلائزیشن کو استعمال کرتے ہوئے تمام قسم کے دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد ایک بات پر آنا چاہیے جس پہ اس کا شرح صدر ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے. اور بہت سارے مسائل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا شرح صدر یہ ہو جائے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک، کوئی حرج نہیں. جس طرح بنو قریظہ کے واقعے میں ہو گیا تھا نا، غزوہ بنو قریظہ کہ صحابہ اکرام عصر کے وقت کے لیے آپ نے فرمایا کوئی بندہ بھی عصر کی نماز بنو قریظہ میں کے علاوہ نہ پڑھے. تو بعض نے کہا کہ جی وقت نکل بھی جاتا ہے تو وہیں پڑھنی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا. بعض نے کہا یہ اللہ کے رسول نے اس لیے کہا کہ عصر کی نماز کا مدینے میں انتظار نہیں کرنا، نماز تو اپنے وقت پہ ہی ہے. جب آپ سے پوچھا کہ تو آپ نے کہا ساروں کی بات ہی ٹھیک ہے. تو ایک مسئلے میں بسا اوقات دلیل سے ایک سے زیادہ باتیں آ جاتی، تو وہاں پر زیادہ باتیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن علماء کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح دیانتداری کے ساتھ کتاب و سنت کے علم کو گہرائی کے ساتھ حاصل کر کے استنباط جو علماء نے کیا ہے اس کو پرکھ کر جس کی دلیل مضبوط ہے اس کی بات کو تسلیم کریں، قطع نظر اس بات کے کہ وہ میرے مسلک کا ہے یا نہیں ہے یا مذہب کا ہے یا نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے دوسرے کے مسلک کے عالم نے سونے کی والی بات بھی کی ہو، سونے کے پانی سے لکھنے والی بات بھی، ہم اس کو صرف اس لیے نہیں تسلیم کرتے کہ وہ تو دوسرے کے مسلک کا ہے. یہ ہے وہ ظلم جو ہمارے ہاں آ کر رکھا گیا ہے. ادروائز نصوص کے فہم میں اور نصوص کے منطبق کرنے میں دلیل کا جو اختلاف ہے وہ کوئی بری چیز نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں رہا ہے، صحابہ اکرام میں آپس میں بھی رہا. صحابہ اکرام بہت سارے مسائل میں مختلف آراء رکھتے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ کوئی ایسی آراء نہیں تھی کہ جس پہ کفر اسلام کا مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کو اس حد تک رکھنا چاہیے. اس کے ضمن میں ایک بات اور بھی آپ کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ فائدہ دے گی. ہمارے ہاں جو عمومی مسالک یا مذاہب، مسالک کہنا چاہیے مذاہب تو نہیں، مسالک جو معروف ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث، یا یہ ساری جو ہے، ٹھیک ہے. یہ جو تقسیم کار تھی نا، یہ قرون اولیٰ میں نہیں تھی. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم حنفی المسلک، وہ یہ بات نہیں کہتے تھے. امام مالک کے شاگرد یہ بات نہیں کہتے تھے، امام شافعی کے، امام احمد ابن حنبل کے شاگرد یہ بات نہیں کہتے تھے. شروع میں معاملہ ہوا یہ تھا کہ مختلف بڑے علماء جب معروف ہو گئے تو ان کے شاگردوں نے پہچان کے طور پر اپنے ناموں کے ساتھ ان کی نسبتیں لگانی شروع کی، پہچان کے طور پہ، ایک اعزاز کے طور پہ. مثال کہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اس کی سمجھ آ جائے گی آپ. قاری ہمارے بڑے معروف ہیں قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، ان کے نام کے ساتھ جو عزیزی لگا ہوا ہے یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ جامعہ عزیزیہ. اور ان کے استاد جو قاری یحییٰ رسول نگری، ان کے جو استاد تھے ان کی وجہ سے، تو وہ جامعہ عزیزیہ اور وہ جامعہ عزیزیہ سے پڑھنے والے جو طلبہ ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ عزیزی لگاتے ہیں. اسی طرح فضیلت الشیخ قاری ادریس عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو تلامذہ ہیں وہ ان کے اپنے نام کے ساتھ عاصم لگاتے ہیں. عبد الودود عاصم صاحب کا نام آپ نے بڑا سنا ہو. عاصم ان کے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ شیخ ادریس عاصم صاحب کی وجہ سے لگاتے ہیں کہ ان کے شاگرد ہیں. یہی کام بہت سارے علماء نے کیا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں تو ان کے نام کے ساتھ حنفی لگا ہوا، ٹھیک ہے. بہت سارے شاگرد ہیں امام مالک کے، ان کے ناموں کے ساتھ مالکی لگنا شروع ہوا، حنبلی لگنا شروع ہوا اور شافعی لگنا شروع ہوا. یہ تھا صرف ایک پہچان کے طور پہ. 4 صدی ہجری تک یہ معاملہ اسی طرح تھا. 4 صدی ہجری کے بعد تعصب بڑھنا شروع ہوا اور بعد کے آنے والے لوگوں نے جب مسائل میں زیادہ بال کی کھال اتارنی شروع کی اور ایک دوسرے کے خلاف مناظرے ہونے شروع ہوئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مسلکوں کی شکل اختیار کر دی. اور ہوتے 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 ہمارے ہاں تو یہ کفر اسلام کا معاملہ بن گیا. تو یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. میں بڑی صراحت کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور یا آپ جو محدثین کے منہج یا سلفی، یہ سارے کے سارے اہل السنہ والجماعہ ہی ہیں، سارے کے سارے اہل السنہ والجماعہ ہی ہیں. اگر یہ اختلاف صرف اور صرف
عبادات کے معاملات میں ہے، عبادات کی حد تک ہے۔ اچھا یہ بھی ایک اور مزے کی بات سن لیں، بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات نہ پتہ ہو، یا جو آن لائن سنیں گے ان کو یہ بات نہیں پتہ ہو۔ یہ جو مذاہب ہیں یہ مسالک ہیں، یہ سارے کے سارے صرف فقہ العبادات اور معاملات کی حد تک کے مسائل اختلافات، یہ جو نام ہم نے لیے ہیں ان میں سے کوئی بھی تقسیم عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جب ہم حنفی کہتے ہیں یا شافعی یا مالکی یا حنبلی یا سلفی، تو بھائی یہ عبادات اور معاملات کی جو اختلافات ہیں نا ان کی ہم بات کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، عبادات اور معاملات کے یہ سارے کے سارے اختلافات یہ فروعی ہیں، اصولی نہیں ہیں۔ اصولی اختلافات صرف عقیدے سے اعتقادی اختلافات۔ وہاں اب مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ کون مجھے بتائے گا کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ اور معتزلہ کون ہوتے ہیں؟ جہمیہ اور مجسمہ کون ہوتے ہیں؟ نام بھی نہیں سنا ہوگا کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ بھائی علماء نے جہاں اصولی اختلافات کیے وہ تو زندگی میں آپ نے نام بھی نہیں سنے، اور جہاں فروعی معاملات تھے جن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسے بھی ویسے بھی چل جانا تھا، وہ اس کو آپ نے اٹھا کر جنت جہنم کا مسئلہ بنا لیا۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے والا مسئلہ عقیدے میں نہیں آتا؟ یہ عقیدے میں آتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے والا مسئلہ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے یا یہ فقہی مسئلہ ہے؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو اس پر جو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہائبرڈ ہو گئے، ہم نے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور سلفی کی تقسیم کی تو جو ہے نا وہ یعنی فروعی معاملات پہ تھی۔ اب اس کے اندر مسئلہ یہاں سے آ گیا کہ کوئی ایک بندہ ہے فقہ میں حنفی ہے اور عقیدے میں وہ صوفی ہے، ماتوریدی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ رگڑا لگاتے ہیں حنفیوں کو، نقد آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اعتقادی ماتوریدی عقیدے کے اوپر، رگڑا لگاتے ہیں حنفی کو اور نقد آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے صوفی عقیدے کے اوپر۔ تو بھائی آپ اس وقت ماتوریدیہ کی بات کرو، اس وقت آپ صوفیہ کی بات کرو، اس وقت آپ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی کی بات نہ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ ہاں حنفی کو کہ یعنی وہ ایک علیحدہ، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دو علیحدہ سٹیپس ہیں، یہ کہ دو علیحدہ معاملات ہیں، یعنی دو انتہائی اصول اور فروع کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں پر اصول کی بات ہے وہاں پر اس انداز میں نقد ہونی چاہیے، اور جہاں پر فروع کی بات ہے وہاں پہ اسی انداز میں نقد ہونی چاہیے۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مناظروں میں جو شدت اور جو سختی ہے وہ اصول والی سختی فروع میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ مسئلہ اتنا حساس ہو گیا نا، بندہ بولتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کل کو نا فتویٰ بھی لگ جائے۔ یعنی واقعتاً ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بندہ رفع الیدین نہیں کرتا یا پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتا یا اچھی ساری آمین نہیں کہتا اور اس کی ٹخنوں سے شلوار جو ہے وہ گٹھ ایک اوپر نہیں ہے، وہ علی منہج سلف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر وہ والی حدیث لگتی ہے جو فرقہ ناجیہ سے متعلق ہے، اور فرقہ ناجیہ کی یہ پہچان۔ اور بھائی فرقہ ناجیہ جو ہے وہ ایک بڑی ٹرمنالوجی ہے، ما انا علیہ و اصحابی کی ٹرمنالوجی کے اندر بہت سارا کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اصول کو اصول کی جگہ پہ رکھیں اور فروع کو فروع کی جگہ پہ رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، میں سچ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اب بر صغیر میں یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس پر کوئی بندہ بات کرے تو اس کے اوپر تو پہلے ہی فتویٰ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ ایک علمی بات ہے، اور اس کو بیان کرنا یہ علمی دیانت کے پیش نظر بیان کرنی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ تو اس لیے یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث کے لیے جو تقسیم ہے نا، یہ کوئی اللہ کے یہاں کو بہت امپورٹنٹ تقسیم نہیں ہے، یہ میں کلیئر سی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا فروع کے اندر، فقہ العبادات اور معاملات کے اندر فہم کا، دلیل کے مضبوط یا کمزور ہونے کا، یا دلیل سے مختلف قسم کے معنی اور مطلب نکلنے کا اختلاف یہ ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اپنے مختلف تعامل کے اوپر اختلاف ہے۔ اس کو کوئی بہت شدت کا اختلاف کتاب و سنت کی کا حقیقی اختلاف بنا کر جنت جہنم کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔
ہاں الا یہ کہ کوئی فروعات میں بھی کوئی ایسا اختلاف لاتا ہے جو سلف میں موجود ہی نہیں تھا، جس کو ہم بدعات کہتے ہیں، تو بدعات کا ایک علیحدہ چیپٹر، ٹھیک ہے نا، وہ پھر مکس نہیں کرنا کہ بدعت پھر الٹیمیٹلی ایک اعتقادی مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کی پھر آگے قسمیں ہیں، کچھ بدعات ہوتی ہیں بدعات مکفرہ، اور پھر کچھ بدعات ہوتی ہیں بدعات غیر مکفرہ، کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کافر کر دیتی، کچھ بدتی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کافر کرتی، کچھ بدتی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کافر نہیں کرتی، خارج عن الملہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے بدعتیوں کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، کچھ بدتی وہ ہوتی ہیں جو بدعت کو بدعت سمجھتے ہوئے، جیسا میں نے کہا بدعت حسنہ سمجھتے ہوئے کر رہے ہوتے، جانتے ہیں بدعت ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ یہ بدعت ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ عموم کے اندر داخل ہے، اباحہ کے اندر مستحب معاملہ ہے۔ تو اس لیے ایک تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا، اس تفصیل کو جانے بغیر ایک عمومی رویہ سب کے لیے اختیار کر لینا اور سب کو گمراہ سمجھنا، ٹھیک ہے، اور اپنی جو ہے نا علاقے کی 100 150 500 1000 1500 مسجد کے علاوہ باقی سب کو گمراہ سمجھنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب جہاں اس معاملے میں سختی نہیں ہونی چاہیے، وہاں اعتقادی معاملات میں مداخلت بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑا بیلنس سا کر کے چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شدت آپ نے عبادات اور معاملات والے معاملات میں نہیں کرنی، عقیدے والے معاملے میں شدت ہی کرنی ہے۔ ایک بندہ مشرک ہے، ظاہری طور پہ اس کا واضح عقیدہ ہے کہ جی اللہ کے سوا فلاں بندہ بھی ہر جگہ سنتا ہے، میں اللہ کے سوا فلاں کو بھی پکار سکتا ہوں، میری مدد کرنے پر قادر ہے، اور اس کے لیے اس کے نام پر نظر نیاز بھی دیتا ہے، تو بھئی اس سے بڑا شرک کیا سا ہوتا ہے پھر؟ یہ شرک اکبر ہے، اور ایسے بندے کے ساتھ آپ کو اصولی اختلاف ہے، اور آپ کو اس کو اس تناظر میں دیکھنا ہے، آپ نے اس کو اس کی فقہی معاملات کے تناظر میں نہیں دیکھنا، اس کے عقیدے کے معاملات کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیاد اور اصول جس پر آپ نے چیزوں کو پرکھنا ہے۔ میرا خیال ہے اس حوالے سے اتنی بات کافی ہے۔ جی سوال کر رہے تھے تو میں نے کہا جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں تو پھر ہم کسی بھی مسجد میں پھر کسی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کے امام کے متعلق آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ صریح شرک نہیں کرتا۔ اب رینڈم سفر میں ہمارے ہاں تو علامتیں بڑی پکی ہیں، مسجدوں کے متھے پہ لکھ کے ہم نے لگایا ہوتا ہے، چھوڑتے ہی نہیں ہم کہ جی یہ بات ہے تو اندر آنا ورنہ نہ آنا۔ ہم نے عام مسلمان کے لیے وجال کہاں چھوڑی ہے کہ جی وہ ہر کسی مسجد میں جا سکتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا جی کیسے پتہ چلے گا کہ جی کون کیا ہے؟ میں نے کہا ہم نے کوئی برانڈنگ کم تھوڑی کی ہے، ابھی بھی آپ کو نہ پتہ لگے تو پھر تو کسی کا خود اپنا اغماض ہے، وہ کرنا تو پتہ سارا چلتا ہے۔ شیخ عمومی طور پہ بریلویوں کا یہ ماتریدی عقیدہ ہے نا، جی میرے خیال سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں جی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، ٹھیک ہے، بشر نہیں، حاضر ناظر ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، جس جگہ دنیا میں سے کسی بھی جگہ میں ان کو پکاروں گا وہ میری پکار سنتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہہ کر میں ان سے مدد مانگ سکتا ہوں، میری مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اور یہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا دیگر کسی بھی اللہ کے اولیاء میں سے کسی کے متعلق بھی ہے۔ یہ عقیدہ صراحتاً مشرکانہ عقیدہ ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے اس کے ساتھ ہمارا اصولی اختلاف یہی عقیدے مشرکین مکہ کے تھے، کوئی بال برابر بھی فرق نہیں ہے، اسی طرح کے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سفر میں یا کسی ایسی انون جگہ پہ آپ ہیں اور آپ کو مثال کے طور پہ بریلوی مسجد نظر آتی ہے، اب آپ کو اس کے پرٹیکولر کمیونٹی کا نہیں پتہ بریلوی کے اندر آپ وہاں نماز پڑھیں گے، جماعت کے اندر مل گیا۔ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اگر متھے پہ ہی لکھا ہے یا رسول اللہ، تو اس سے بڑی ندا اور پکار کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ پڑھیں۔ کوئی مسجد ہے جس کے اوپر کچھ نہیں لکھا، وہاں آپ کو اب قرید کے جو ہے نا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ظاہری طور پہ کوئی علامت بھی نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو وہاں نماز پڑھیں۔ ایک چھوٹی سی کنفیوژن آگے ہو سکتا ہے، مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کہا کہ بندہ جو دین میں بہت زیادہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، درس نظامی سے پڑھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے رکھے، یہ نہ کہ جو وہ فہم آیا ہے وہ ہم اس فہم میں سے میں نہیں لوں گا، جبکہ جہاں تک مجھے پتہ نہیں، دلیل دیکھے میں نے اپنی رائے نہیں رکھی، دلیل دیکھے۔ مثلا اس کے پاس یہ بات، وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ صرف میں ایک کسی مسلک سے منسوب ہوں، میں نے کسی اور کی بات اس لیے نہیں ماننی کہ میں تو ایک مسلک سے منسوب ہوں، ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کو
تمام دین کی جو بنیادی جو ماخذ ہیں ان تک رسائی حاصل کرنی چاہیے، تبھی اپنے آپ کو عالم بھی کہنا چاہیے اور عالم کی مسند پہ بھی بیٹھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو پڑھنے اور پڑھنے اور اس کے بعد ایک یعنی فہم کو اختیار کرنا چاہیے جو کتاب و سنت کا فہم ہے عمومی، ٹھیک ہے نا۔ وہ بندہ بھی یہ کہے جی نہیں جی میں تو صرف یہ فتویٰ اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے امام صاحب نے یہ بات کہی ہے، یہ درست نہیں۔ ہر چیز میں راجے بھی نہیں ہوتا، دیکھنا پڑتا ہے کہ جی دلیل کیا ہے۔ بنیادی طور پہ جہاں دلیل مضبوط ہو، اصل چیز دلیل ہے، ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، دلیل آپ کے سامنے واضح ہے کہ اللہ رب العزت کا نے یہ بات کہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمانی ہے، تو پھر راجے مرجو کچھ نہیں ہوتا، پھر دلیل ہوتی۔ شیخ اصول مختلف ہے، اس لیے آج ہمیں حدیث کی کتب کے مختلف ورژن ملتے ہیں؟ نہیں، حدیث کی کتب کی تو جو ہے نا مختلف ورژنز جو ہے وہ ان کے یعنی کسی نے اصول ضابطے یہ رکھے ہیں کہ جی میں نے صرف صحیح حدیث لینی ہے، بعض نے یہ رکھا ہے کہ جی میں نے حسن درجے تک بھی جانا ہے، بعض نے یہ رکھا ہے کہ جی میں نے ضعیف حدیث بھی بیان کرنی ہے، ساتھ لکھنا ہے کہ جی یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے مختلف کتابیں وہ پھر وہی میں آپ کروں وہاں کنفیوز نہیں ہونا۔ حدیث کی کتابیں فقہ کی کتابیں نہیں ہیں، ہاں بعض احادیث کی کتب ان کی تبویب ابواب الفقہ پر ہے، یعنی فقہی کتابیں جس موضوع کے ساتھ لکھی جاتی ہیں اسی موضوع کے حساب سے انہوں نے احادیث جمع کر دی۔ نہیں ساتھ بھی لے لیں، فائدہ ہوتا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہوگا، صحیح ہے اس کے بعد ایک سوال ہے سر جی آج تو لینے چلیں، اگلی دفعہ سے یہ اصول آ گئے۔ پوری دنیا میں تو یہ حنفی مالکی شافعی ڈویژن ہے، مگر شاید مسئلہ ایسا کانٹیننٹ کے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں تو حنفی شافعی مالکی کی ڈویژن اتنی نہیں ہے، یہاں پہ بریلوی دیوبندی سے یہ ڈویژن ہے۔ تو اس معاملے میں شیخ یعنی وہ تو کلیئرٹی ہے ہمیں، لیکن اس معاملے میں تو کیا کیا جائے؟ اور دوسری چیز یہ کہ شیخ بریلویہ میں بھی بہت سارے یعنی ایسے لوگ ہیں جو کہ یا رسول اللہ سے مراد یہ نہیں لیتے کہ ہم اللہ کے نبی کو حاضر ناظر جانتے ہیں، یا ان سے وہ کہتے ہیں کہ وہ حیات دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور ہم جب ان کو درود بھیجتے ہیں تو ان تک پہنچتے ہیں اور یہاں تک قائل ہیں شیخ، اور جیسے مختلف کچھ لوگ ہیں۔ تو اس میں شیخ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہم ان نا جب وہ ہمیں ملنے کا ہم سلام کہتے ہیں، جیسے ہم نے کافر نہیں سمجھ رہے شیخ، اوبویسلی ہم ان کو یعنی کافر ہم نہیں کو مسلمانوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو پھر نماز ان کے پیچھے پڑھنے کا مسئلہ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسا بندہ جو کتاب و سنت کے عمومی یعنی جو احکامات ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، اور جو ایمان مفصل کی باتیں ہم نے پڑھی تھیں ان سب پر ایمان رکھتا ہے، تو ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کچھ ایسے معاملات کے اندر ایمانیات میں گڑبڑ کرتا ہے جو صراحتاً یعنی کتاب و سنت سے متصادم ہے، اور ایسا تصادم ہے جو اس کو یعنی کفر اور شرک میں لے جاتا ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی اور بحث نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے کہ اس میں علماء نے جو تقسیم کیا وہ یہ ہے کہ ایک کلمہ گو مشرک ہے اور ایک غیر کلمہ گو مشرک، ٹھیک ہے۔ کلمہ گو مشرک کو آپ اتنا ایک یعنی ایک سہولت دے دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کا فہم یہی ہو اور اس کا فہم غلط ہے، ٹھیک ہے، اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے نا، اس وجہ سے اس کے اگر فہم کی کہ اللہ کے رب العزت کے ہاں کوئی یعنی اس کا وہ معاملہ نکلتا ہوا تو وہ نکل آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر آپ اس کو وہ کلمہ پڑھنے اور باقی ثوابت کے اوپر بالکل اہل السنہ والجماعہ کی ان ساری چیزوں کے اوپر ہونے کی وجہ سے عمومی اسلام کے اندر اس کو داخل سمجھتے ہیں، اور ان کی عامت الناس کو تو خیر جاہل سمجھتے ہیں، ان کے جو متخصص لوگ ہیں ان کے اوپر پھر علیحدہ علیحدہ حکم لگے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے متعلق آپ نے یہ بات کہی توحید کے بڑے پکے ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ یہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، تو ایسے بندے سے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو حیات برزخی ہے اس کے اندر زندگی یا حیاتی اور مماتی کی جو تقسیم ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ صرف لفظوں کی بحث، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کے سارے ہی قائل، ٹھیک ہے نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کیا، ہر مومن اور کافر کی برزخی زندگی کے قائل،
ہمارے نزدیک تو موت آخر نہیں ہے نا، موت کے بعد منتقل ہونا ایک اور عالم کے اندر ہے. تو وہ زیادہ لفظی بحث ہے. اس میں لفظی بحث میں شدت وہاں پیدا ہو جاتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کو دنیاوی زندگی پہ قیاس کر کے اس کی کیفیات بیان کی جانے لگتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ذرا زیادہ شدت کا معاملہ ہے. ادروائز برزخی زندگی کے ہونے پہ کسی کو اختلاف. ٹھیک ہے. اچھا، برزخی زندگی کا جو تعامل ہے اس پر بہت بڑا اختلاف. ٹھیک ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر آپ جو گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول بھی سنتے ہیں اور دیگر لوگ بھی سنتے ہیں، اور اس کے لیے بعض دلائل ان کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک یہ ہے کہ نہیں، صرف فرشتے پہنچاتے ہیں اور ہمارا ایمان وہی ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں. اب یہاں پر جو اختلاف ہے یہ کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں، قبر کے اوپر کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ سے بندہ مشرک نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، کہ اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر کے اندر مردہ جو ہے وہ جانے والوں کے پاؤں کی آواز سنتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا اس کو بعض روایات جو ہیں چاہے سند کمزور ہیں کہ جی اس کے اوپر اس کے گھر والوں کے اعمال پیش ہوتے. ٹھیک ہو گیا، اس قسم کی جو روایات ہیں دیگر اس سے وہ استدلال کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال کفر اور شرک والا استدلال نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آ کر وہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جی میں اللہ کے رسول کی قبر پہ آ کر اللہ کے رسول سے مانگوں گا، یہاں ہم آپ کر اس کو روکیں گے. کیوں؟ کہ اللہ کے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اب وہ استعانت کرنے پر قادر ہے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے اور یہ ہمارا اصولی موقف. ٹھیک ہے، کہ چاہے مردہ کچھ چیزیں سنتا ہے یا قدموں کی آواز سنتا ہے، یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے نا کہ جو فوت ہو گیا وہ استعانت پر قادر. استعانت صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص ہے، اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے نا، تو وہاں ہمارا اصولی اختلاف. اگر وہ کہتا نہیں ہم استعانت کے قائل نہیں، صرف اس بات کے قائل ہیں کہ جی ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول کو ہمارا سلام پیش ہوتا ہے، یہاں ڈائریکٹلی سنتے ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ہمارا اس پر اختلاف ہے، لیکن ہم اس کو کافر مشرک نہیں کہتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پھر آگے جو ہے نا وہ اس حساب سے آپ نے اس میں دیکھنا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے اگر یہ سب کچھ نہ ہونا تو بڑا آسان ہے کہ تحریک چلا کے قادیانیوں کی طرح سب کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے. بھئی یہ کچھ ان کے اندر کچھ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو ان کے اصول اور ضوابط کو بیان کرتے ہیں، اور وہ اصول ضوابط اہل السنہ والجماعہ کے ہاں قابل قبول بھی ہیں اور سلف سے کسی حد تک ثابت بھی. یہی وجہ ہے کہ مطلقاً آپ کو کسی اس قسم کے فرقے کے لیے فتویٰ نہیں ملے. یعنی آج سارے اہل حدیث جمع ہو کے کوئی فتویٰ دیں گے کہ سارے بریلوی کافر مشرک ہیں؟ نہیں دیتے نا. اس کی وجہ یہی، وہ ان کو بہرحال مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت کی جہالت اور ان کے نام نہاد گدی نشینوں اور پیروں فقیروں کا جو صوفیت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر نقد بہت شدت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دی. لیکن ان کے جو سنجیدہ علماء ہیں ان کی بات سنی بھی جاتی ہے، ان کے ساتھ تعامل بھی ہوتا ہے، بیٹھتے بھی ہیں، ان کو مجلسوں کا حصہ بھی ہے، سب کچھ ہے. یہاں پہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ابھی تو نام بھی ہم بات کر رہے ہیں بریلوی، کیونکہ وہیں زیادہ مسئلہ ہے. احمد رضا بریلوی کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ بالکل کفریہ کلمات سے ثابت ہیں. اب یہ جو بھی اپنے آپ کو بریلوی کہہ کے کہلواتا ہے، ان کا عالم کہلواتا ہے، کیا وہ جو جس کو فالو کر کے اپنے نام کے ساتھ ایسوشیٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں جب ہمیں پتہ ہے کلیئر کہ یہ کفریہ کلمات سے کہے میں بہت سارے. اصل میں مسئلہ پھر یہی ہے جن کو میں اور آپ کفریہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بہرحال تعویل کی کہیں نہ کہیں گنجائش نکل آتی. اس لیے پہلے یہ فتویٰ تو لے کر آئے نا جس کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں. کیا آپ کے بقول یعنی سلفی علماء جو پاکستان میں ہیں ان سب کے نزدیک بالاجماع احمد رضا خان بریلوی کافر ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، اب شاید آپ کی معلومات میں اضافہ ہو کہ بر صغیر کے کبار اہل حدیث علماء، بلکہ بعض ایسے جن تک تقریباً سب لوگوں کا سلسلہ حدیث پہنچتا ہے، سند حدیث متصل ہے ان کے ساتھ، وہ احمد رضا خان بریلوی کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے. تعویل کی وجہ سے جیسے اس نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اللہ ہیں، لیکن آپ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ آپ کے ہاتھ میں. یہ شیخ صالح بن نجد انہوں نے بھی سارا ایویلویٹ کر کے اس کے بارے میں بتایا ہوا کہ بہت ساری چیزیں ہیں نا، اسی لیے تو بحث ہے. تعویل میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. ہاں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو معین کر کے کافر مشرک خارج عن الملہ نہیں کہتے، ان کے جو افکار ہیں ان کا نقد کرتے ہیں. اعتقادی اختلاف، بنیادی اختلاف.
چلے جی، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا. آپ سے پہلے کیا کچھ نازل ہوا، جو سابقہ انبیاء پر نازل ہوا، اس سب کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھا اور اپنے اپنے دور میں اس قوم کے لیے ہدایت کا سبب تھا. تو بنیادی طور پہ وما انزل من قبلک کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے. تو سابقہ شریعتوں میں بھی جو کچھ نازل کیا گیا تھا وہ بھی اسلام، اور جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ بھی اسلام. اسلام سے ہٹ کر کچھ نہیں تھا. یہ جو نام ہے نا یہودیت یا عیسائیت یا فلاں فلاں، یہ بعد کے آنے والوں نے اپنے اپنے لیے پسند کر لیا، لیکن اصل اسلام ہی تھا جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اللہ کے ہاں وہی دستور حیات. تو ایک تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ دین ایک ہی ہے، تمام انبیاء اسی دین کی دعوت لے کر آئے ہیں، اس کا اصلی پیغام ایک ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کا تعارف کروا کے خالص اللہ کی عبادت کرنا. قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو. ٹھیک ہوگی. دوسرا یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مختلف شریعتوں کی صورت میں ان کو دیا، اس میں عبادات کے طریقے اور معاملات کے لیے احکامات مختلف تھے. ٹھیک ہے. تو جس جس شریعت میں اللہ نے جو کچھ حکم دیا تھا اور جو معاملہ تھا وہ ان کے لیے تھا. اب ہمارے لیے اس سب کے متعلق ایک اجمالی ایمان ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے تھا. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. اس تفریق کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں تو نبی اور رسول ہے اور فلاں نہیں ہے. جن کے متعلق نام لے کر اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے متعلق ہمارا ناموں سے ایمان ہے، اور جن کے متعلق اجمالی طور پہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں آئے، تو ان کے متعلق ہمارا عمومی ایمان ہے کہ یہ 1.25 لاکھ انبیاء تھے. ان سب کو اللہ نے جو کچھ دین کے متعلق بتایا اس سب کا ہمارا ایمان ہے کہ وہ منزل من اللہ تھا. لیکن اب ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیوں کہ اللہ رب العزت نے دین کی جو فائنل فارم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کے متعلق جو اعلیٰ ترین نمونہ ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب یہ نعمت تمام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس اسلام کو، یہ جو اس کی فائنل فارم ہے، اس صورت میں دین سمجھ کر راضی. اس کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور ضابطہ اب اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وما انزل من قبلک سے مطلب یہ ہوگا کہ جی ہم ڈھونڈیں گے جی اچھا پرانی کسی شریعت میں یہ مسئلہ جائز تھا تو آج ہمارے لیے جائز ہو گیا. مثلا میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدے کی اجازت تھی. ٹھیک ہے. قرآن صراحت کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور بعد میں اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ والدین نے اور بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا. اب آج کل کے دور میں بعض لوگ قبروں کے سامنے جو سجدے کیے جاتے ہیں یا پیروں کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ہوا تھا، تو قرآن سے ثابت ہو گیا. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت نہیں کر دی کہ اب اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں. اگر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. صحابی گئے نا دوسرے ملک نجران، اور وہاں دیکھا کہ عیسائی جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے، تو واپس آ کر انہوں نے بھی اللہ کے رسول کے سامنے جھکنے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں جگہ گیا تھا اور وہاں دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کے لیے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی تعظیم آپ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے سوا کسی اور کے سامنے سجدے کو حرام قرار دیا. اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنا حلال ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کے سامنے سجدہ کریں، لیکن تعظیمی سجدہ بھی حرام. تو پچھلی شریعت میں ایک میں جائز تھا، اب نہیں ہے. تو اس شریعت کے احکامات کو ڈھونڈ کر آج کے دور میں کہنا کہ جی فلاں چیز تو چونکہ فلاں شریعت میں تھی اس لیے اب ہمارے لیے بھی جائز ہے، ہمارے لیے دیکھنا پڑے گا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا اللہ کے حکم سے تو وہ موجود ہے، اگر اس سے روک دیا گیا تو وہ ہمارے لیے اب جائز نہیں ہے. تو اس انداز میں ہمارا جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں.
اب یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے، پیچھے سے بات آ رہی ہے ایمان پہ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہ کیوں نہیں کہا وبالآخرۃ هم یؤمنون، آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، ہے تو ایمان ہی ہے نا، یہاں کہا وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین اور ایمان کے لفظ کو آپس میں یہاں جوڑا تو گیا ہے، ایمان ہی ہے اصل ہے، لیکن اس کو یقین سے متبادل اس لیے کیا ہے کہ آخرت کے متعلق ایمان ایسا ہو جائے گویا کہ آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، اتنا پختہ ایمان کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سوال جواب ہونے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوٹی سے چھوٹا گناہ ہمارے سامنے لایا جائے گا، ان اعمال کا وزن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جزا دیں گے یا سزا دیں گے، اور جزا کے طور پر جنت ہے اور سزا کے طور پہ جہنم ہے۔ آخرت کے اس تصور پر جتنا پختہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ یقین ہوگا، اتنا ہی انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ جتنا آخرت پر ایمان کمزور ہوگا، واجبی سا ایمان ہوگا، اور بندے کو یہ لگے گا کہ چلو یار ابھی تو مجھے کچھ مل رہا ہے نا، آخرت تو دیکھی جائے گی، تو وہ عمل کے میدان میں کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے آخرت کے لیے یقین کا لفظ یہاں آیا کہ یقین کی حد تک آخرت کو بندہ اپنے اندر بٹھا لے، جس طرح مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ہمیں ابہام اور شک نہیں ہے، بالکل اسی طرح آخرت کو ایسے یقین کے ساتھ اپنے اندر بٹھائے گا تو دنیا کی بہت ساری چیزیں چھوڑنا آسان ہو جائے۔ ہمارا بہت بڑا جو مسئلہ جہاں آتا ہے نا، خاص طور پہ ینگسٹرز جو سوال کرتے ہیں کہ جی ٹیمپٹیشنز ہیں، عادتیں ہیں، ڈیزائرز ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہی، اس کے توڑ کے لیے اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا اذکروا حاسم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ یہ علاج ہے کہ موت اور موت کے بعد کی زندگی اس کو بندہ یاد رکھے، کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرے اور اس کے لیے اپنے اندر یقین بٹھائے، تو پھر انسان کی دنیاوی زندگی بہت حد تک آسان ہو جاتی۔ دنیا میں کچھ نہیں ملا، بندہ کہتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، آخرت میں مل جائے گی۔ دیکھیں انسان کی فطرت، اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے ابھی 10 روپے مل رہے ہیں اور میں تھوڑا صبر کر لوں گا تو مجھے آج کا دن چھوڑ کر کل جو ہے وہ 100 روپے مل جائیں گے، تو ہمیشہ عقل مند آدمی 100 روپے کی طرف جائے، کیونکہ تھوڑی دیر صبر کر لیتا ہوں، کیا ہوتا ہے آج 10 روپے نہ ملے تو کون سا مر جاؤں، ٹھیک ہے۔ یہ بات انسان کو دنیا کے باقی معاملات میں اس وقت سمجھ نہیں آتی جب اس کے سامنے صرف وہ 10 روپے ہی رہ جاتے اور اس کو آگے کے کل کے 100 روپے بھولے ہوئے ہوتے۔ کوئی بات نہیں، وہ بیٹری ڈاؤن ہو گئی، جی وہ لینے گیا ہے، تیرے اتنا مسئلہ نہیں، ہم کلاس کا ٹائم بس کمپلیٹ ہے، آپ کو اگر آڈیبل ہے تو آڈیبل ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے آخرت پر یقین یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے متعلق جب یہ آ جاتا ہے تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی کامیاب ہیں۔ جی ٹھیک ہو، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ہدن یہاں پر جو تنوین ہے نا، یہ تعظیم کے لیے، بڑی ہدایت پر، حقیقی ہدایت پر، ھدی من ربہم۔ تنوین جو ہے نا یہ عربی زبان میں بہت ساری جگہوں پر مختلف چیزوں کے لیے آتی ہے، کسی جگہ کسی چیز کی تنخیص کے لیے آتی ہے، کسی جگہ تعظیم کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جملے کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ وہ کس لیے آ رہی ہے۔ ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہے، ٹھیک ہے نا، پوری ہدایت پر ہیں، یعنی جو لوگ اس انداز میں ان ساری صفات کا اپنے اندر جمع کر لیں گے نا، وہ زیادہ بڑی ہدایت پر۔ اور ظاہر بات ہے جس کی ان صفات میں سے جس میں کم ہوں گی یا کچھ کمی ہو کوتاہی ہوگی تو ممکن ہے وہ ہدایت پر ہو، لیکن اتنی ہدایت پر نہ ہو جتنا مکمل طور پر ان صفات کو اختیار کرنے والا ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس سے ایک بات اور سمجھ آتی، ہدایت پر کاربند ہونے کا نتیجہ ہی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کو یہاں جوڑ دیا۔ اوپر کہا تھا ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے،
ان متقین کی صفات بیان کر کے پھر کہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہ ہیں جو کامیاب ہونے والے۔ تو کامیابی کا تصور کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دی، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقینی طور پر وہی کامیاب۔ تو یہ فلاح کا تصور ہے اسلام کا، کہ انسان کی کامیابی اور فلاح کس چیز کے اندر ہے۔ تو قرآن مجید کی اس ترتیب میں ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ انسان سب سے زیادہ سرکردہ جو ہے وہ کامیابی کے لیے ہوتا ہے، فلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں بار بار اللہ سے مانگا تھا کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ تو وہ ہدایت کیا ہے؟ اسی کی تعریف شروع میں بتا دی کہ اہل ایمان متقین ہدایت پر ہیں، انہیں کوئی ہدایت ملے گی اس کتاب سے، ان کی یہ صفات ہیں، یہ اختیار کر لو گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور جو فلاح پاتے ہیں۔ اچھا، عربی زبان کا اسلوب، بلکہ ساری دنیا کا بھی اسلوب یہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها۔ کسی بات کو آپ کو زیادہ صحیح کر کے بیان کر رہا ہوں تو اس کی جو اپوزٹ چیز ہوتی ہے اس کو جب آپ بیان کرتے ہیں وہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر بہت روشنی ہے، ٹھیک ہے، تو کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اندھیرا کر کے دکھائیں گے کہ اندھیرا کیسا ہے۔ جب اندھیرا دیکھے گا تو اس کو روشنی کا اندازہ ہوگا کہ کتنی روشنی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ کمرہ ہے، میں آپ کہتا ہوں یار روشنی ٹھیک نہیں، مجھے صحیح نہیں لگی، روشنی کم ہے، آپ ساری لائٹیں بند کر دیں گے، جی اب دیکھیں، تو جب پھر لائٹ جلے گی نا تو وہ جو اس تناظر میں جب میں دیکھنا شروع کروں گا چیز کو تو اس کی اصل وقت پتہ لگے گی۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور فلاح اور اس ساری چیزوں کو بیان کیا نا کہ جی کامیابی اس میں، اس کے فوراً بعد دو ایسے گروہوں کا تذکرہ کیا ہے جو ہدایت پر نہیں ہیں، تاکہ جس کو بات یہاں اتنی سمجھنی ہے اس کو وہاں سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے پہلے کفار کا ذکر ہوا ہے اور پھر منافقین کا ذکر ہوا ہے۔ تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے اس پر بات کریں گے کہ ان الذین کفروا وہ کون ہیں، اور آگے جو ہیں جن کے دل بیمار ہیں وہ کون ہیں اور ان کی کیا صفات ہیں، اور وہ ساری بیان ہوئی۔ تو کفر کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان کی کہ کیا حاصل ہو جاتا ہے، اور نفاق کے نتیجے میں بھی کیا ہو جاتا ہے، اور اس سے بچنے والا ہی پھر ہدایت کی طرف آ سکتا ہے۔ تو جس طرح ہدایت کی کچھ صفات ہیں، متقین کی کچھ صفات ہیں، اسی طرح کفر والوں کی بھی کچھ صفات ہیں اور نفاق والوں کی بھی کچھ صفات ہیں۔ تو جہاں انسان نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے وہاں کچھ چیزوں سے بچنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں آپ نے ایک زمین سے اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج ڈالنا ہوتا ہے اور کھاد ڈالنی ہوتی ہے، وہیں پر اس کے اندر ہل چلا کر اس میں سے جو پتھر ہیں اور جو اس کے اندر جڑی بوٹیاں ہیں اس کو اکھاڑنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پیرالل کام چل رہا ہوتا ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہوں اس وقت تک بندہ ہدایت پہ صحیح طریقے سے نہیں آ سکتا۔ کتنے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہم بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن فلاں کچھ گناہ کے کام ہیں یا وہ نہیں ہم سے چھوٹ رہے، یا یہ کہ ہمیں دل کا اطمینان نہیں نصیب ہو رہا، اور بہت ساری اس طرح کے سوالات جو ہے نا وہ آتے ہیں کہ جی ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا، دین میں پہ آنے کا دل نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف دین پہ آنے کی جو کوشش ہے وہ تو ہے، لیکن دوسری طرف جو تباہی لگانے والی چیز ہے اس سے بچنے کی کوشش کوئی نہیں، وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہوتی۔ تو آپ جسم کے اندر شوگر والا مریض ٹیبلٹ بھی لے رہا ہے یا انسولین بھی لگا رہا ہے بھر بھر کے، اور ادھر سے شوگر کے پھکے بھی آ رہے ہیں، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں جگہ پر جب انسان کام کرتا ہے، ایک طرف سے دوائی اور دوسری طرف سے پرہیز، تب جا کر بات بنتی ہے۔ اس لیے تقویٰ جو ہے وہ پرہیزگاری کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پرہیز بڑی ضروری ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے رسول نے یہ اصول دے دیا ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں نیک ہو جاؤں، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں عبادت گزار بن جاؤں، تو وہ حرام چیزوں کو چھوڑنے والا بنے۔ ہم نے نیکی اور عبادت کا مطلب یہ سنا ہے زیادہ نفل پڑھنے شروع کر، اور ادھر حرام اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، حرام دوستیاں بھی چل رہی ہیں، حرام ریلیشنز بھی چل رہے ہیں، حرام کھانا پینا بھی چل رہا ہے، حرام سننا بھی چل رہا ہے، حرام دیکھنا بھی چل رہا ہے، اور ساتھ میں نمازیں بھی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمازیں تو ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندہ نماز نہ پڑھے اور پہلے صرف اس پہ فوکس پہ کرے، میں نماز تو نہیں پڑھتا اور میں حرام چھوڑوں گا تو میں نماز پڑھوں گا، یہ ایک علیحدہ وسوسہ ہے جو شیطان ڈال دیتا ہے۔ لیکن دونوں پر پیرالل جو ہے نا محنت کرنی پڑتی، ساتھ ساتھ ہی چلنا پڑے گا۔ یہ پٹری کی دوڑ
جو ہے نا ریل کی پٹری کی دو جو ہے نا لائنیں اسی طرح وہ ساتھ ساتھ ہی چلیں گی تو کام چلے گا، ایک بھی اکھڑ گئی تو کام خراب ہو جائے گا. تو انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں اس پہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.